سپریم کورٹ فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کو فوری ٹیک اپ کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے فل کورٹ اجلاس بلا کر ججز سے مشاورت کی۔ 27 مارچ کے فل کورٹ اجلاس میں وزیر اعظم سے چیف جسٹس کی ملاقات پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ امانت، بتائیے گا اعلامیہ کے حوالے سے۔ جی، سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو خط لکھا، جس پر اسی روز چیف جسٹس پاکستان نے اپنی رہائش گاہ پر شام کو اجلاس طلب کیا، جس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی اور 2.5 گھنٹے تک وہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فل کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا اور فوری خط کے معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہوئے 27 مارچ کو فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا، جس میں یہ اتفاق ہوا کہ اس اہم معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے اور ایگزیکٹو کی جو رائے ہے وہ لی جائے، جس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات پر اتفاق ہوا اور آج یعنی 28 مارچ کو وزیر اعظم سپریم کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس پاکستان اور منصور علی شاہ سے ملاقات کی اور ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور ججز کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور اس حوالے سے انکوائری بھی کی جائے گی، جس پر وزیر اعظم نے توثیق کی اس بات کی کہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا اور ججز نے جو الزامات عائد کیے ہیں ان کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ جلد کابینہ کی منظوری کے بعد اپنا کام شروع کر دے گا، جبکہ اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم سے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ آپ بہت شکریہ حسن صاحب وقت دینے کے لیے 24 نیوز کو۔ سر، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ طے پایا تھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اعلامیہ کو اور جو تحفظات ہیں ججز کے، ظاہر ہے وہ دور ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو ججز کے تحفظات ہیں تو ٹھیک ہے، دور ہونے چاہیے۔ بہرحال اس معاملے کی تحقیقات ہونی انتہائی ضروری ہے۔ ایلیگیشنز بڑے سیریس قسم کے لگائے گئے ہیں اور اب بائی چوائس تو نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ جو کمیشن بنانے کی جو تجویز ہے وہ کل کا جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز شامل تھے۔ انہوں نے ہی چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار دیا ہوگا کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری سے ملاقات کریں، جس کے تحت وہ آج ان کی ملاقات ہوئی اور اسی لیے کل اعلامیہ جاری نہیں ہوا اور آج کی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ملاقات کے بعد پھر فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ یہ اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اکیلے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ پوری سپریم کورٹ کا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو تو ہم انڈو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہے، دو چیزیں دیکھنی ہے، ایک کہ وہ کمیشن کا کون چیئرمین ہوگا، نمبر 2 اس کے ٹی او آر کس نے بنانے ہیں اور کیا بنانے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ دونوں ایشو ہیں۔ اچھا حسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس وقت کے وزیر اعظم یعنی اب بھی ہیں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس کا سربراہ بنایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کو۔ اگر اس وقت وہ آڈیوز اور تمام جو معاملات ہیں ان کی تحقیقات ہو جاتی تو شاید آج یہ 6 ججز کو خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ اتفاق کریں گے؟ جی بالکل، اس وقت چونکہ اس کمیشن کی کارروائی صرف ایک دن چل سکی اور پھر اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جنہوں نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آج تک اس کے بعد وہ کارروائی نہ چل سکی۔ تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی ایجنسیز کے حوالے سے تھا یا وہ ادارے یا شخصیات جو کہ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کرتے تھے ان کو سامنے لانا تھا اور 60 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اس کمیشن کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا ان کو روکنے کا، اور ابھی بھی کمیشن جو بھی ہوگا، چاہے وہ حاضر سروس جج ہو یا ریٹائرڈ ہو، اس کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو اس کمیشن کے پاس تھے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ صرف یہ 6 ججز کے تحفظات کا چونکہ معاملہ نہیں ہے، اداروں کی ساکھ کا بھی سوال ہے، ان پر بھی سوال ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تحقیقات ہوں، شفاف تحقیقات ہونے کے بعد کم از کم ادارے بھی اپنے آپ کو کلیئر کروا سکیں؟ جی بالکل، دیکھیں نا، یہ تو جن 6 معزز جج صاحبان نے یہ الزامات عائد کیے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی پروف تو ہوگا اور انہیں پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ اداروں کی بات ہے، بڑے عرصے سے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو یہ کلیئر تو ہونے چاہیے نا۔
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں، ماہر قانون ہیں آپ. بہت شکریہ کامران صاحب وقت دینے کے لیے. سر آپ کے خیال میں جو یہ انکوائری کمیشن تشکیل پائے گا اور اس کے بعد تحقیقات ہوں گی، میں یہ سوال میرا بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت جب سربراہی دی گئی تھی قاضی فائز صاحب کو، وزیر اعظم اس وقت تھے شہباز شریف صاحب، اور آڈیوز کا معاملہ تھا، اگر اس وقت تحقیقات ہو جاتی، تفتیش ہو جاتی، تو آج شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے نہ اس وقت کچھ ہونا تھا نہ آج کچھ ہونا ہے. یہ اس پہ بھی مٹی ڈال دی گئی ہے، کل بھی مٹی ڈل گئی تھی، آج بھی مٹی ڈل رہی ہے. یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے گو کہ اس میں ججز کا بھی جو ہے نا وہ کچھ قصور نظر آتا ہے کہ غلط جگہ پہ ایڈریس کر رہے ہیں، کیوں اتنے عرصے خاموش رہے ہیں، کہ ان کو اجتماعی طور پہ تو نہیں کچھ سفارش کی گئی ہوگی، الگ الگ کہا گیا ہوگا یا جو بھی ان کے اوپر پریشر ہوگا، انہوں نے اس وقت ڈسکلوز کیوں نہیں کیا. مگر جب اس کے باوجود یہ سب کچھ سرفس ہو گیا ہے تو سپریم کورٹ کو سنجیدگی سے 184(3) میں لینا چاہیے تھا. یہ ایک ریٹائرڈ جج کی اس میں جو نا کمیشن بنا دیں گے، پھر اس کو 2-4-6 مہینے دے دیں گے، پھر اس میں معاملہ دب جائے گا، پھر مٹی پاؤ جی چلو آگے چلتے ہیں. تو بس یہ مٹی ڈالنی ہے پھر ڈال لی تھی. سر اوپن فورم پر اس طرح کا خط آ جانا یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس طرح کے معاملات اگر عدلیہ کے اندر، ادارے کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کو حل کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا آپ کے خیال میں؟ اول تو پہلے ان کو جو ہے نا ان کو اپنے چیف کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا. اور بڑا اس کا آسان سا طریقہ تھا. مومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو سفارش آئی تھی یا کوئی پریشر آیا تھا، آپ کو کنٹیمپٹ دینا چاہیے تھی، کنٹیمپٹ انیشیٹ کر لینی چاہیے تھی. وہ کنٹیمپٹ انیشیٹ نہیں کی، اس کو پریشر پتہ نہیں لیا، پریشر پتہ نہیں لیا، اس بات مانی گئی، بات نہیں مانی گئی. یہ بہت سارے جو ہے نا اس میں جو ہے نا سوالیہ نشانات ہیں، وہ ایک نہیں ایک درجن ہے. مگر اسٹل جب یہ 6 ججز جو ہے نا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی ایک بات کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کی یقین بھی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کیونکہ ایسا ہوتا ہے اس ملک میں، تو دین جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس کی سمیع اللہ کلیم اللہ کو پاس دے رہا ہے، کلیم اللہ سمیع اللہ کو پاس دے رہا ہے. بس اس طرح سے اب پتہ نہیں گول کب ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے گول ہوگا؟ کیونکہ بڑا مشکل تو ہوگا بہرحال ثابت کرنا، اور ہمارے ہاں سچ کو سچ ثابت کرنا اگر اپنے ملک کی بات کریں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اس کو بات کو ویسے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سچ ہوگی مگر اس کو ثابت کرنا جو ہے نا مجھے نہیں لگتا 99% جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہوگا. ٹھیک ہے جی، آپ جس کا نام لیں گے، فرض کریں میرا نام لے لیا کہ جی کامران مرتضیٰ نے ایسا کہا تھا، تو کامران مرتضیٰ انکار کر لے گا، اس واقعے کا کوئی وٹنس تو ہوگا نہیں. اور جب اس کے ساتھ ڈیلے کو دیکھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جائے گا کہ کب کا واقعہ کیوں ہے، کیوں نہیں اس وقت کہا، کس کو کہا، چیف کی علم میں لائے، چیف نے کیا کیا، وہ اتنے بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے کہ اس کو ثابت نہیں کیا لیکن کامران صاحب قطع کلامی ہوگی. خطرناک پہلو سر یہ ہے کہ اگر یہ الزام ثابت ہوتا ہے تو ایک ادارے کی ساکھ متاثر ہوگی، اور اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو پھر دوسرے ادارے کی ساکھ متاثر ہوگی. دیکھیے یہ پاکستان کی ساکھ کا سوال ہے، اور پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ گزشتہ 7-8 سال میں 10 سال میں اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں راضر کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا جو ہے کھلواڑ ہو رہی ہے، اور اس ملک کے وہ ادارے کر رہے ہیں، ریاستی ادارے، دستوری ادارے جو ہے کر رہے ہیں کہ، اور اس کا کوئی آپ کو حل آگے نظر نہیں آ رہا، کوئی روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آ رہا.